السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں مسافروں کے لیے ماسک پہننا اور 3 فٹ کا فاصلہ رکھنا ضروری قرار۔ پیر سے شاپنگ مالز اور آٹو موبائل انڈسٹری کو کھولنے کی بھی اجازت۔ خیبر پختونخوا میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو حجام کی دکانیں بھی کھولنے کی اجازت۔ حکومت کا آج سے 20% اندرون ملک فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر ہوابازی غلام سرور نے کہا اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور سے پروازیں اڑیں گی۔ پی آئی اے نے پروازوں کے لیے بکنگ شروع کر دی۔ پہلی پرواز دوپہر 1 بجے کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ پیر سے آٹو انڈسٹری کھل جائے گی۔ بڑے شاپنگ مالز کھولنے کا فیصلہ صوبے خود کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حماد اظہر کا اعلان۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ حکومت ریڈیو کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ شروع کر رہی ہے۔ آن لائن کلاسز میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کا مسئلہ درپیش ہے۔ 2.5 کروڑ وہ مزدور ہیں، وہ کام کرنے والے ہیں جو کہ جب لاک ڈاؤن کیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ کمائی ختم ہو گئی۔ تو اس سے 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں۔ اگر گھر میں آپ ایک پورے گھر میں 6 کی بھی ایوریج لگا لیں تو سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے وہ 15 کروڑ ہیں۔ کورونا سے زیادہ لوگوں کے بھوک سے مرنے کا ڈر ہے۔ ملک مزید لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایس او پیز کے تحت تمام کاروبار کھولیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا، کہا اس سال ہمیں وائرس کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ صوبوں سے درخواست ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں۔ سندھ بھر میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے وبائی امراض ترمیمی ایکٹ نافذ العمل۔ صوبے میں کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالا جا سکے گا۔ ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ خلاف ورزی پر 10 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ملک بھر میں جلوس اور مجالس کا انعقاد۔ کراچی میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارادر پہنچ کر اختتام پذیر۔ لاہور کا مرکزی جلوس حویلی گامے شاہ پہنچ کر ختم۔ فیصل آباد، حیدرآباد، سرگودا اور دیگر شہروں میں بھی جلوسوں کا انعقاد۔ ملک میں کورونا سے مزید 33 افراد جاں بحق، اموات 803 ہو گئی۔ 1430 نئے کیسز کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 37,258 تک جا پہنچی۔ سندھ میں 14,099، پنجاب میں 13,914، کے پی میں 5,423، بلوچستان میں 2,310 کیسز رپورٹ۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی کے ساتھ لاک ڈاؤن ختم۔ حکومت کی صرف ایک پالیسی ہے اور وہ ہے اپنوں کو نوازنا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا وزیر اعظم انا کے کوہ ہمالیہ پر چڑھے بیٹھے ہیں۔ این ایف سی اور 18ویں ترمیم پر بلا ضرورت بحث چھیڑ دی گئی۔ آہستہ آہستہ پوری دنیا وزیر اعظم عمران خان کے ویژن پر عمل پیرا ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے۔ اسد عمر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ فہمیدہ مرزا بولی کہ موجودہ صورتحال میں بھی ذاتی ایجنڈا اور مفادات نظر آئے۔ قوم کے لیے مدد مانگنے کو بھی بھیک مانگنا کہا گیا۔ پاکستان میں کورونا کی دوا کی تیاری جلد شروع ہو جائے گی۔ امریکی کمپنی نے اینٹی وائرل دوا کی پاکستان میں تیاری کی اجازت دے دی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی منظوری کے بعد کمپنی دوا بنانا شروع کر دے گی۔ پاکستان سے یہ دوا 127 ممالک کو برآمد بھی کی جا سکے گی۔ وفاقی وزیر غلام سرور کا اپنے خلاف نیب کارروائی کا خیر مقدم۔ کہا کہ اپنے سارے خاندان کے ساتھ احتساب کے لیے تیار ہوں۔
1985 سے اقتدار کے مزے لوٹنے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ بابر اعوان بولے کہ کسی کی خواہش پر احتساب بند نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے قوانین کے سوا ہر آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو 29 مئی کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں طلب کر لیا گیا۔ نیب کے مطابق آصف زرداری اور نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کیں۔ زرداری نے گاڑیوں کی صرف 15% ادائیگی جعلی اکاؤنٹ سے کی۔ تعلیمی اداروں میں جسمانی تربیت کے لیے پی ٹی ماسٹر ہوا کرتے ہیں۔ آل شریف اور آل زرداری پاکستان کی سیاست کے ٹی ٹی ماسٹرز کا اعزاز رکھتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا بیان، کہا کہ شہباز شریف نے 23 جعلی کمپنیز اور ٹی ٹیز کے ذریعے خاندان کو نوازا۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ لیگ کی قیادت پر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا۔ جھوٹے ریفرنس بنا کر جھوٹا بیانیہ اب نہیں بک سکتا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا بیان، کہا نیب کو آٹا چینی چوری میں عمران خان کا ڈاکہ نظر نہیں آتا۔ بنی گارہ سے متعلق تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا۔ شرح سود 1% کمی سے 8% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ 2 ماہ کے دوران پالیسی ریٹ میں 5.25% کمی۔ آئندہ سال مہنگائی کی شرح 7 سے 9% پر آنے کا امکان۔ مرکزی بینک کے مطابق معاشی بحالی کا عمل اس سے زیادہ سست ہوگا جتنا ابھی سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ میں کورونا سے مزید 861 افراد ہلاک، اموات کی تعداد 87,700 سے زائد ہو گئی، 14,70,000 سے زائد افراد متاثر۔ برطانیہ میں بھی مزید 348 افراد چل بسے۔ دنیا بھر میں اموات کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی، 45,93,000 متاثر۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، پنجاب حکومت نے پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ، شاپنگ مالز، آٹو موبائل انڈسٹری کے پیداواری یونٹس کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 2 نشستوں پر ایک سواری، سوار ہوتے وقت مسافروں کے درمیان 3 فیٹ کا فاصلہ اور اے سی بند رکھنا ہوں گے۔ کرایوں میں کمی کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ لاہور سے دیکھیے عمران بھٹی کی یہ رپورٹ۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت پنجاب کی ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اجلاس ہوا۔ اس موقع پر وزیر صنعت میاں اسلم اقبال، سیکرٹری ٹرانسپورٹ اسد رحمان گیلانی اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے راجہ بشارت نے کہا کہ حکومتی کمیٹی پبلک ٹرانسپورٹ جلد چلانے کے لیے اپنی حتمی سفارشات وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی اور وہی آخری فیصلہ کریں گے۔ چیف منسٹر صاحب کو سفارشات بھجوا رہے ہیں کہ ایس او پیز کے ساتھ یہ ٹرانسپورٹ کو چلانے کی اجازت دی جائے، اور اس کے لیے حتمی تاریخ جو ہے اس کا فیصلہ چیف منسٹر صاحب کریں گے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت پنجاب میاں اسلم اقبال نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز ایس او پیز کے تحت 2 سیٹوں پر ایک سواری، سوار ہوتے وقت مسافروں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ اور اے سی بند رکھنا ہوں گے۔ انہوں نے ٹرانسپورٹر پر واضح کیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بہت کم ہوئی ہیں، اس کا فائدہ کرایوں میں کمی کی صورت میں عوام کو پہنچنا چاہیے۔ پیٹرولیم پروڈکٹ کی جو پرائسز ہیں وہ کافی نیچے آئی ہیں، تیل کی بھی، ڈیزل کی بھی، مٹی کے تیل کی بھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کراؤں پر بھی آنا چاہیے، کم ہونا چاہیے، تاکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے اور عام آدمی جو ہے اس سے اس جو کمی آئی ہے پرائس کے اندر ان چیزوں سے مستفید ہو سکے۔ لہذا وہ بات مین ان کے ساتھ رہی ہے۔ انشاءاللہ وہ آج متعلقہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لے گا۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے پیر سے شاپنگ مالز اور آٹو موبائل انڈسٹری کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ حکومت کی جانب سے شاپنگ مالز کے اوقات کار کا بھی تعین کر دیا گیا، تاہم ایس او پیز کا سختی سے نفاذ ہوگا۔ تھرمل گن سے چیکنگ، ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ آٹو موبائل انڈسٹری پیداواری یونٹس کو ہفتے میں 7 دن کام کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ شو رومز ہفتے میں 4 دن کھلیں گے۔ عمران بھٹی، لاہور، اب تک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر کا کہنا ہے کہ عوامی سہولت کے لیے 18 مئی سے تمام پبلک ٹرانسپورٹ ایس او پیز کے تحت کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات دیکھیے محمد عارف کی اس رپورٹ میں۔
سکریٹریٹ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مشیر اطلاعات اجمل وزیر کا کہنا تھا کہ سیاحتی مقامات کھولنے کے لیے ایس او پیز کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جسے متعلقہ کمیٹی جلد نوٹیفائی کرے گی۔ صوبے میں بین الاقوامی معیار کے 4 مربوط سیاحتی زونز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ٹورزم میں بھی جو ہے اس میں ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ جو ہمارے وہ تھے جو پروجیکٹ تھے جو آلریڈی جس پہ کام کیا جا رہا تھا، اپ گریڈیشن اور روڈز اور دوسرے جو ان کے ٹک شاپ ہے، پیٹرول پمپس ہیں اور جو چیزیں وہ ضروری جو ہم آلریڈی اس پہ فیصلے کر چکے، اس پہ کام تیز کرنے کے احکامات دیے گئے۔ مشیر اطلاعات اجمل وزیر کا کہنا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو ایس او پیز کے تحت کھولا جائے گا۔ کمشنرز ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ٹرانسپورٹس کے ساتھ مل کر ایس او پیز تشکیل دیں گے۔ تیل کی نئی قیمتوں کے مطابق نظر ثانی شدہ کرایہ وصول کیا جائے گا۔ سہولت کی خاطر خیبر پختونخوا حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ کو پیر کے دن سے ایس او پیز کے تحت کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ لیول کے جو وہ ہے اس میں ہمارے جو کمشنرز ہے اور جو ٹرانسپورٹ ہماری اتھارٹی ہے وہ اور اس کے ساتھ جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ طے کریں گے ایس او پیز۔ اجمل وزیر کا کہنا تھا کہ عوام اور تاجر برادری سے اپیل ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا غلط فائدہ نہ اٹھائے اور